سفر کے مہینے میں کسی بھی دن اگر آپ سچے دل سے اللہ کی قربت چاہتے ہیں تو یہ 2 صدقے ضرور کرنا، کیونکہ سفر کے اس بابرکت مہینے میں یہ 2 صدقے اللہ تعالیٰ کو بے حد پسند ہیں۔ پہلا صدقہ یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، جب بھی صدقے کا لفظ ہمارے کانوں میں پڑتا ہے تو فوراً ہمارے ذہن میں روپیہ، کپڑے، کھانا یا کسی ضرورت مند کی مالی مدد کا تصور آتا ہے۔ ہم میں سے اکثر یہی سمجھتے ہیں کہ صدقہ صرف مال خرچ کرنے کا نام ہے، لیکن اگر میں آپ سے کہوں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ایسے عظیم صدقے بھی ہیں جن کے لیے نہ دولت چاہیے، نہ خزانہ، نہ مال و اسباب، تو کیا آپ یقین کریں گے؟ ذرا ایک لمحے کے لیے اپنے دل سے یہ سوال کیجئے، اگر صدقہ صرف مالدار لوگوں کے لیے ہوتا تو وہ غریب بندہ جس کے پاس دینے کے لیے کچھ بھی نہیں، آخر اللہ کی رحمت اور محبت کیسے حاصل کرتا؟ کیا وہ کبھی اللہ کا محبوب بندہ بن سکتا تھا؟ یہی وہ سوال ہے جو ہماری سوچ بدلنے کے لیے کافی ہے۔ ناظرین، آج ہم ماہ سفر کے مبارک ایام میں ہیں۔ سب سے پہلے ایک بات دل میں بٹھا لیں کہ اسلام میں ماہ سفر کو نحوست یا بدقسمتی کا مہینہ سمجھنا درست نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس باطل عقیدے کی نفی فرمائی اور ہمیں یہ تعلیم دی کہ نفع و نقصان، عزت و ذلت، خوشی و غم اور آسانی و دشواری سب اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوتی ہے۔ ماہ سفر بھی اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے 12 مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے، اس لیے اس مہینے کو غفلت میں گزارنے کی بجائے عبادت، توبہ، استغفار، درود پاک، تلاوت قرآن، صدقہ و خیرات اور لوگوں کے ساتھ حسن سلوک میں گزارنا مومن کی شان ہے۔ جو شخص اس مہینے میں اپنے رب کی طرف سچے دل سے رجوع کرتا ہے، اپنے گناہوں پر ندامت کے آنسو بہاتا ہے، کثرت سے استغفار کرتا ہے، اس کے رزق میں برکت عطا فرماتا ہے اور اس کے دل کو سکون و اطمینان سے بھر دیتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہر وہ وقت، ہر وہ دن اور ہر وہ مہینہ بابرکت ہے جسے بندہ اپنی عبادت اور اطاعت سے بابرکت بنا لے۔ ناظرین، اللہ رب العزت نے اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری زندگی رحمت، شفقت، سخاوت اور خیر خواہی سے ہی بھری ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو ایسے اعمال سکھائے جو دنیا و آخرت کی کامیابی کا ذریعہ ہیں۔ انہی اعمال میں 2 ایسے صدقے بھی ہیں جو نہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بے حد محبوب اعمال میں شمار ہوتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر وہ 2 صدقے کون سے ہیں؟ وہ کون سا راز ہے جس کی برکت سے دعائیں قبول ہوتی ہیں، پریشانیاں دور ہونے لگتی ہیں، دل کو سکون نصیب ہوتا ہے، رزق میں برکت آتی ہے اور زندگی رحمتوں سے بھر جاتی ہے؟ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ پر اپنی خاص رحمت نازل فرمائے، آپ کے غم خوشیوں میں بدل جائیں اور آپ کی ہر جائز دعا قبولیت کا شرف حاصل کر لے، تو جان لیں کہ اس راز کا تعلق انہی 2 عظیم صدقوں سے ہے۔ یہی وہ اعمال ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت بھی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول بھی اور اللہ تعالیٰ کو بے حد محبوب بھی۔ یقین مانیے، جس شخص نے اپنی زندگی میں ان 2 صدقوں کو اپنا لیا، اس کی دنیا بھی سنورنے لگتی ہے، اس کے دل کو سکون نصیب ہوتا ہے، اس کی قبر نور سے بھر جاتی ہے اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ اسے اپنی رضا اور کامیابی سے نوازتا ہے۔ دنیا کا ہر انسان یہی چاہتا ہے کہ اس کے گھر میں سکون ہو، رزق میں فراوانی ہو، اولاد نیک اور فرما بردار بنے، بیماریاں دور ہوں، قرض اتر جائیں، کاروبار میں برکت آئے اور زندگی آسان ہو جائے۔ یاد رکھیے، جب بندہ اپنی زندگی میں صدقے کو شامل کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی تقدیر کے بند دروازے کھول دیتا ہے۔ صدقہ مصیبتوں کو ٹالنے، دلوں کو نرم کرنے، رزق میں برکت پیدا کرنے اور اللہ کی رحمت کو متوجہ کرنے کا عظیم ذریعہ ہے۔ صدقہ صرف مال خرچ کرنے کا نام نہیں، بلکہ یہ اپنے رب کے حضور محبت، عاجزی، اخلاص اور وفاداری کا اظہار ہے۔ جو بندہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے صدقہ کرتا ہے، اللہ اس کے لیے وہاں سے آسانیاں پیدا فرما دیتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ اسی لیے ہمارے اسلاف فرمایا کرتے تھے کہ صدقہ اللہ کے حکم سے آنے والی بہت سی آزمائشوں کو ہلکا کرنے کا ذریعہ بنتا ہے، رحمت کے دروازے کھولتا ہے اور بندے کی زندگی میں خیر و برکت پیدا کرتا ہے۔ ناظرین، خاص طور پر ماہ سفر میں جب بندہ اخلاص کے ساتھ صدقہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے محتاجوں کی مدد کرتا ہے، استغفار، توبہ اور نیک اعمال کی طرف بڑھتا ہے، تو اس کے لیے رحمت کے دروازے کھلنے لگتے ہیں۔
یاد رکھیے برکت کسی مخصوص مہینے کی ذاتی خصوصیت نہیں بلکہ بندے کی اخلاص، تقوی اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے حاصل ہوتی ہے۔ مگر آج ہم آپ کو 2 ایسے صدقوں کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جو صرف مال والوں کے لیے نہیں بلکہ ہر امیر و غریب آسانی سے ادا کر سکتا ہے۔ ان کے لیے نہ دولت درکار ہے، نہ سونا چاندی، نہ جیب پر کوئی بوجھ پڑتا ہے۔ اگر کوئی بندہ ماہ سفر میں بھی ان اعمال کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لے تو وہ اللہ تعالیٰ کی رضا، رحمت اور قرب حاصل کرنے والوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ یہی وہ صدقے ہیں جو ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سنت اور آپ کے روزمرہ کے اخلاق کا حسین نمونہ تھے۔ اب سوال یہ ہے کہ آخر وہ 2 صدقے کون سے ہیں؟ ناظرین، ماہ سفر محض کیلنڈر کا ایک مہینہ نہیں بلکہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ زندگی کا ایک قیمتی حصہ ہے جو ہمیں اپنے رب کی طرف لوٹنے، اپنے اعمال کی اصلاح کرنے، گناہوں سے توبہ کرنے اور نیکیوں میں بڑھنے کا بہترین موقع دیتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ماہ سفر آپ کے لیے خیر، برکت، سکون اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ذریعہ بن جائے تو سب سے پہلا صدقہ یہ ہے کہ اپنے دل کو کشادہ کر کے دوسروں کو معاف کر دیں۔ یہ ایک ایسا عظیم صدقہ ہے جس کے لیے نہ مال خرچ کرنا پڑتا ہے، نہ کوئی بڑی قربانی دینی پڑتی ہے، لیکن اس کا اجر اللہ تعالیٰ کے ہاں بے حد عظیم ہے۔ معاف کرنے والا انسان اللہ تعالیٰ کا محبوب بن جاتا ہے کیونکہ وہ اپنے رب کی ایک پسندیدہ صفت کو اختیار کرتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ایک مومن کی زندگی ہر مہینے میں معافی، درگزر، محبت اور خیر خواہی سے مزین ہونی چاہیے، اور ماہ سفر بھی ہمیں یہی سبق دیتا ہے کہ دلوں کو کینہ، حسد اور نفرت سے پاک کر کے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کی جائے۔ ناظرین، ہمارے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تکالیف اور اذیت کے باوجود بارہا معاف کرنے کی اعلیٰ ترین مثالیں قائم فرمائی۔ آپ کا اخلاق ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ معاف کرنا کمزوری نہیں بلکہ ایمان کی مضبوطی، دل کی پاکیزگی اور اللہ تعالیٰ پر کامل بھروسہ رکھنے کی علامت ہے۔ اللہ تعالیٰ خود غفور الرحیم ہے، اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف فرمانے والا ہے، اسی لیے وہ اپنے بندوں کو بھی معاف کرنے اور درگزر کرنے سے کام لینے کی ترغیب دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص دوسروں کو معاف کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی عزت میں اضافہ فرماتا ہے۔ یہ ایسی حقیقت ہے جسے وقت بار بار ثابت کرتا ہے۔ بدلہ لینے سے وقتی تسکین مل سکتی ہے لیکن دائمی سکون، عزت اور کامیابی صرف معاف کرنے والوں کے حصے میں آتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعائیں قبول ہوں، دل کو سکون نصیب ہو، رزق میں برکت آئے، گھریلو پریشانیاں کم ہوں اور اللہ تعالیٰ آپ پر اپنی رحمت نازل فرمائے، تو دوسروں کو معاف کرنے کے اس عظیم صدقے کو اپنی زندگی کا مستقل حصہ بنا لیں۔ آپ نے خود دیکھا ہوگا کہ جن گھروں میں معافی، درگزر، محبت اور نرم دلی کا ماحول ہوتا ہے وہاں رحمت، سکون اور برکت خود چل کر آتی ہے۔ آئیے ماہ سفر کے ان بابرکت دنوں میں یہ عہد کریں کہ ہم اپنے دلوں کو نفرت سے پاک کریں گے، رشتوں کو جوڑیں گے، لوگوں کی غلطیوں کو معاف کریں گے اور اپنے نبی کی سنت کو اپنائیں گے۔ یاد رکھیے، معاف کرنا صرف دوسرے انسان کے لیے آسانی پیدا کرنا نہیں بلکہ اپنے دل کو سکون، اپنی روح کو نور اور اپنی زندگی کو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بھر دینے کا بہترین ذریعہ ہے۔ جو شخص اللہ کی رضا کے لیے دوسروں کو معاف کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے مغفرت، رحمت اور بے شمار خیر کے دروازے کھول دیتا ہے۔ آئیے ماہ سفر کے ان قیمتی اور بابرکت دنوں میں سب سے پہلے اپنے دل کا یہ عظیم صدقہ ادا کریں۔ یا آپ کو تکلیف دی اسے صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے معاف کر دیں۔ یقین رکھیے جب بندہ اپنے دل سے نفرت کا بوجھ اتار دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل پر سکون، رحمت اور اطمینان کی ایسی بارش فرماتا ہے جس کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ یہی وہ عظیم صدقہ ہے جو انسان کو اپنے رب کے قریب لے جاتا ہے، اور یہی وہ حسین تعلیم ہے جو ہمارے محبوب نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو عطا فرمائی۔ ناظرین، ماہ سفر بھی ایک مسلمان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹنے، اپنے اعمال کی اصلاح کرنے، توبہ و استغفار کرنے اور نیکیوں میں آگے بڑھنے کا بہترین موقع ہے۔ اس قیمتی وقت کو غفلت، فضول مشاغل
اور بے مقصد کاموں میں ضائع نہ کیجیے، بلکہ ان اعمال کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں جو ہر زمانے اور ہر مہینے میں اللہ تعالیٰ کو محبوب ہیں۔ یاد رکھیے، صدقہ صرف مال، کپڑے یا کھانا دینے کا نام نہیں، بلکہ اسلام نے صدقے کی بے شمار صورتیں بیان کی ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نیکی بھی صدقہ ہے۔ ماہ سفر میں بھی پہلا صدقہ یہی ہے کہ انسان اپنے مال، اپنے وقت، اپنی طاقت اور اپنی صلاحیت کے ذریعے اللہ کے بندوں کی خدمت کرے۔ کسی بھوکے کو کھانا کھلانا، کسی پیاسے کو پانی پلانا، کسی بیمار کی عیادت کرنا، کسی یتیم کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھنا، کسی بیوہ یا محتاج کی مدد کرنا، کسی پریشان حال کے غم بانٹ لینا اور کسی ضرورت مند کے لیے آسانی پیدا کرنا، یہ سب ایسے اعمال ہیں جو اللہ تعالیٰ کو بے حد محبوب ہیں اور بندے کے لیے اجر و ثواب کا عظیم ذریعہ بنتے ہیں۔ اسی لیے ایک بار پھر دل میں بٹھا لیں کہ اپنی زندگی میں ان دو عظیم صدقوں کو ضرور شامل کریں۔ پہلا صدقہ بندوں کے حقوق سے تعلق رکھتا ہے، یعنی اللہ کی دی ہوئی نعمتوں میں سے دوسروں کا حصہ ادا کرنا، اور دوسرا صدقہ اپنے نفس اور اپنے اخلاق سے تعلق رکھتا ہے، یعنی صبر کرنا، برداشت کرنا، غصے پر قابو پانا اور لوگوں کی غلطیوں کو معاف کر دینا۔ یہ دونوں صدقے اس لیے بھی غیر معمولی اہمیت رکھتے ہیں کہ ایک انسان کے ظاہر کو خوبصورت بناتا ہے اور دوسرا اس کے باطن کو پاکیزہ کرتا ہے۔ جب یہ دونوں صفات ایک مومن کی زندگی میں جمع ہو جائیں تو اس کا کردار دوسروں کے لیے رحمت بن جاتا ہے، اس کا دل نور سے بھر جاتا ہے اور اس کی زندگی میں خیر و برکت کا نمونہ بن جاتی ہے۔ ناظرین، ماہ سفر ہو یا سال کا کوئی بھی مہینہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت ہمارے لیے کامل نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری حیات مبارکہ سخاوت، رحم، صبر، عفو درگزر اور خیر خواہی سے روشن تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدقہ و خیرات کی ہمیشہ ترغیب دی، محتاجوں کی دل جوئی فرمائی، یتیموں کا سہارا بنے، مسکینوں کا خیال رکھا اور اپنی امت کو یہ سبق دیا کہ بہترین انسان وہ ہے جو اللہ کی مخلوق کے لیے سب سے زیادہ نفع بخش ہو۔ اگر کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اس وقت دینے کے لیے کچھ نہ ہوتا تو آپ خوش اخلاقی سے وعدہ فرما لیتے اور بعد میں اسے ضرور پورا کرتے تھے۔ لہٰذا آئیے ماہ سفر کے ان مبارک ایام کو اپنے لیے تبدیلی کا آغاز بنائیں۔ صدقہ، صبر، معافی، استغفار، درود پاک، تلاوت قرآن اور اللہ کی مخلوق کے ساتھ حسن سلوک کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ یہی وہ اعمال ہیں جو ہمیں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے قریب کرتے ہیں، ہمارے دلوں کو پاکیزہ بناتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رحمت، مغفرت اور قرب کے حصول کا ذریعہ بنتے ہیں۔ ناظرین، دوسرا صدقہ صبر ہے۔ شاید یہ سن کر بہت سے لوگ حیران ہوں، لیکن حقیقت یہی ہے کہ صبر بھی ایک عظیم صدقہ ہے۔ ہم اکثر صدقے کو صرف مال، دولت یا خیرات تک محدود سمجھتے ہیں، حالانکہ صبر انسان کے دل، اس کے جذبات اور اس کی خواہشات کا وہ صدقہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک نہایت محبوب ہے۔ جب انسان اپنی تکلیف، غم، نقصان، بیماری، آزمائش یا محرومی کے باوجود اپنی زبان کو شکوے سے محفوظ رکھتا ہے، دل کو مایوسی سے بچاتا ہے اور ہر حال میں اپنے رب کے فیصلوں پر راضی رہتا ہے، تو وہ اپنے نفس کا سب سے قیمتی صدقہ پیش کر رہا ہوتا ہے۔ یہی صبر ہے اور یہی وہ عمل ہے جس پر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بے حساب اجر عطا فرماتا ہے۔ ناظرین، اگر ہم اپنے محبوب نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی پر نظر ڈالیں تو ہمیں ہر قدم پر صبر کی روشن مثالیں دکھائی دیتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بچپن میں یتیمی کا دکھ برداشت کیا، جوانی میں تنگ دستی اور مشکلات کا سامنا کیا، اور نبوت ملنے کے بعد کفار مکہ کی بے شمار تکالیف کو بھی صبر کے ساتھ جھیلا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے، آپ کو جھٹلایا گیا، آپ پر گندگی ڈالی گئی، آپ کو گالیاں دی گئیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے کبھی بد دعا نہ نکلی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر حال میں صبر، رحمت اور خیر خواہی کا راستہ اختیار فرمایا۔ ذرا طائف کا وہ دل دہلا دینے والا منظر یاد کیجئے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کا پیغام لے کر وہاں تشریف لے گئے، مگر جواب میں پتھر برسائے گئے۔ آپ کے مبارک قدموں سے خون جاری تھا،
جسم زخمی تھا، مگر اس وقت بھی آپ نے اس لیے انتقام نہیں مانگا بلکہ اپنے رب سے عرض کی، اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے کیونکہ یہ جانتے نہیں۔ یہی وہ عظیم صبر ہے جو انسان کو اللہ تعالیٰ کے سب سے قریب کر دیتا ہے، اور یہی وہ صدقہ ہے جو دلوں کو نور سے بھر دیتا ہے۔ ناظرین، ماہ سفر میں بھی ہمیں یہی سبق دیتا ہے کہ زندگی کی ہر آزمائش میں اپنے رب پر بھروسہ رکھا جائے، زبان کو شکوے سے بچایا جائے اور دل کو اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رکھا جائے۔ جب کوئی آپ کو تکلیف دے، آپ کے ساتھ ناانصافی کرے، آپ کی دل آزاری کرے یا آپ کا حق مار لے تو انتقام کی آگ میں جلنے کی بجائے صبر کا راستہ اختیار کیجیے۔ بظاہر یہ عمل مشکل محسوس ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا اجر بے حد عظیم ہے۔ قرآن مجید میں بار بار صبر کرنے والوں کے لیے بے حساب اجر کی خوشخبری سنائی گئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صبر ایسا صدقہ ہے جس کی نہ کوئی حد ہے اور نہ کوئی پیمانہ۔ اسی لیے آج ہم آپ سے یہی عرض کرتے ہیں کہ ماہ سفر کے ان بابرکت دنوں میں اپنی زندگی میں 2 عظیم صدقوں کو ضرور شامل کر لیں۔ پہلا صدقہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ حسن سلوک، خیرات اور معافی کا، اور دوسرا اپنے نفس کے ساتھ صبر، برداشت اور اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر راضی رہنے کا۔ جب یہ دونوں صدقے ایک مومن کی زندگی میں جمع ہو جاتے ہیں تو اس کا ظاہر بھی سنور جاتا ہے، اس کا باطن بھی پاکیزہ ہو جاتا ہے، اس کے دل میں سکون اتر آتا ہے اور اس کی زندگی اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے بھر جاتی ہے۔ آئیے آج ماہ سفر میں اپنے رب کے حضور یہ عہد کریں کہ ہم صرف مالی صدقہ ہی نہیں بلکہ صبر، معافی، نرم دلی، حسن اخلاق، استغفار، درود پاک اور اللہ کی مخلوق کی خدمت کو بھی اپنی زندگی کا مستقل حصہ بنائیں گے۔ یہی وہ راستہ ہے جو ہمارے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی طرف لے جاتا ہے، اور یہی وہ اعمال ہیں جو بندے کو اپنے رب کے قریب کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو گناہوں کو معاف فرمائے، ہماری پریشانیوں کو آسان فرمائے، ہمارے گھروں میں سکون، رزق میں برکت، دلوں میں ایمان اور زندگی میں خیر و عافیت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر حال میں صبر کرنے، دوسروں کو معاف کرنے، صدقہ و خیرات کرنے اور اپنے محبوب نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے زیادہ سے زیادہ اپنے عزیزوں، دوستوں اور تمام مسلمانوں تک ضرور پہنچائیں تاکہ وہ بھی ان عظیم اعمال پر عمل کر کے اللہ تعالیٰ کی رحمت اور رضا حاصل کر سکیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ سب کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے اور ہمارا خاتمہ کامل ایمان، اخلاص اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت پر فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔